حاضرین کرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ الفاتحہ کی شروع کی آیات پڑھی۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ بہت ہی عظیم الشان صورت ہے۔ قرآن کریم بھی اس سے شروع ہوتا ہے، فاتحۃ الکتاب۔ سورہ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں، بہت ہی عظیم الشان صورت ہے یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم، سورہ فاتحہ جیسی کوئی بھی صورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ قرآن میں ہے، بے نظیر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے، اللہ کی تعریف ہے، قیامت کا ذکر بھی ہے، اللہ سے دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر چلانے کی درخواست بھی ہے۔ پورے قرآن میں جتنا مضمون ہے وہ خلاصہ کر کے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا۔ حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کنز الایمان ترجمے کے حاشیے پر خزائن العرفان میں اس صورت کے 20 نام لکھے ہیں، تقریباً اس سے بھی زیادہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ الفاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ تو یہ بہت عظیم الشان صورت ہے جو ہم اور آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ جو مسلمان اکیلے اکیلے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے تو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، لیکن جو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ان کے لیے امام کی جو قرأت ہے وہ مقتدیوں کی قرأت مانی جاتی ہے۔ تمام خوبیاں، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین جو سارے جہانوں کا مالک ہے، عالمین۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مشرق سے لے کے مغرب تک، یعنی پچھم سے لے کے پورب تک، دنیا کے اس کونے سے لے کے اس کونے تک، یہ ایک عالم ہے، ایک عالم۔ اور اس جیسے 40,000 عالم ہیں۔ یہ دنیا تو ایک عالم ہے، اس جیسے 40,000 عالم اور ہیں جو ہماری نظر سے اوجھل ہیں۔ اور حضرت مقاتل جو تفسیر کے امام ہیں وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 80,000 عالم ہیں اس دنیا کے علاوہ۔ تو پروردگار سارے جہانوں کا مالک ہے، سارے جہانوں کا مالک، ساری خوبیاں اسی کے لیے ہیں۔ اور اس کو ایسے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عالم کا مطلب ایک قسم، جیسے پانی یہ بھی ایک عالم ہے، جیسے ہوا یہ بھی ایک عالم ہے، مٹی، انسان، جانور، جنات، فرشتے، حوریں،
یہ الگ الگ عالم ہے۔ پھر آپ پھل کو دیکھ لیجئے، پھل ہزاروں قسم کے ہیں، وہ ایک عالم الگ ہے۔ مثال کے طور سے آم، کتنی ساری قسمیں آتی ہیں آموں کی۔ ہندوستان میں کچھ الگ طرح کا ہے، پاکستان میں الگ طرح کا ہے، امریکہ میں الگ طرح کا ہے، یہ بھی آم ہے وہ بھی آم ہے۔ انسان ہے، ہندوستان کے انسان الگ طرح کے ہیں، انگریز الگ طرح کے ہیں، افریقہ کے الگ طرح کے ہیں، کہیں گورے ہیں، کہیں کالے ہیں، کہیں گول منہ کے ہیں، کوئی لمبے قد کے ہیں، کہیں چھوٹے قد کے ہیں۔ انسان یہ بھی عالم ہے۔ ایک چھوٹا سا جانور ہے مچھلی، فش، چھوٹا سا جانور ہے، آپ دیکھیے لاکھوں طرح کی مچھلیاں ہیں، یہ بھی عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی چیزیں بنائی ہیں، انسان سے لے کے ساری دنیا کی چیزیں، یہ ساری کی ساری تعریف بیان کر رہی ہیں پروردگار عالم کی۔ آپ نے تاج محل کی تعریف کری، تاج محل بہت اچھا ہے، تو تاج محل جس پتھر سے بنا ہے، جس انجینئر نے بنایا ہے، جس دماغ نے اس کا نقشہ بنایا ہے، جن کاریگروں نے اس کو تراشا ہے، یہ سارے جو اللہ نے سب کے دماغ، سب کے ہنر، سب کے ہاتھ پیر، وہ تمام پتھر، وہ تمام چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے۔ تو وہ تمام جہانوں کا مالک ہے۔ مالک کا مطلب یہ کہ ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ مالک ہے، خالق ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ اس کا حکم چلتا ہے، ہم اس کا حکم مانتے ہیں۔ لیکن جتنا بڑا ہے وہ، جتنی عظیم اس کی ذات ہے، اتنا ہی وہ مہربان اور رحم والا بھی ہے۔ اس کی رحمتیں ہیں ہمارے ساتھ، اس نے ہمارے لیے کتنی ساری چیزیں بنا رکھی ہیں، کتنے سارے پھل، کتنے سارے فروٹ، کتنے سارے ڈرائی فروٹ، کتنی ساری سبزیاں، کتنے سارے جڑی بوٹیاں، کتنی تمام طرح کے سامان کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے ہیں۔ کس کے لیے بنائے ہیں؟ ہمارے لیے بنائے۔ تو جس طرح سے بھی آپ دیکھیں نا، پتے یہ الگ عالم ہے، پھول وہ الگ عالم ہے۔ تو اللہ کی بہت ساری خوبیاں اللہ کے لیے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت شفا ہے۔ اگر کوئی سورہ فاتحہ کو یقین کے ساتھ پڑھے، دل لگا کے پڑھے، یقین عقیدے کے ساتھ پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھ کر پڑھے، تو ہر بیماری کی شفا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، ایک روایت ہے، صحیح روایت ہے، حدیث شریف ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے۔ اب وہ تو سفر اونٹ گاڑیوں پر ہوتا تھا، یا پیدل ہوتا تھا، یا خچر یا گھوڑے، کوئی ہوائی جہاز تو تھے نہیں، ٹرینیں تو تھی نہیں، بسیں تو تھی نہیں، ایئر کنڈیشن تو تھا نہیں۔ صبح چلتے تھے، دوپہر کو کہیں رک جاتے تھے، پھر چلنا شروع کرتے تھے، پھر مغرب کے ٹائم رک جاتے تھے، پھر رات کو آرام کرتے تھے، پھر صبح کو چلنا شروع کرتے تھے۔ تو جب قافلہ کہیں جا رہا تھا تو راستے میں جہاں رکے تو قافلے کے پاس ایک انسان آیا، ایک آدمی آیا جو پڑوسی کہیں بستی میں رہتا تھا، اور وہ یہ کہنے لگا کہ بھائی صاحب آپ نیک لوگ ہو، ہماری بستی میں ایک آدمی ہے بہت بیمار ہے، ذرا چل کر اس کا علاج کر دو۔
چونکہ نیک آدمی سے تو سبھی چاہتے ہیں نا دعا کرا لو، سبھی چاہتے ہیں، ان کو یقین تھا ایسے نورانی لوگ ہیں، یہ ایسے اچھے لوگ ہیں۔ تو ایک صحابی اس کے ساتھ چلے گئے، جا کر دیکھا کہ وہ جو بیمار تھا اس کے کہیں پیٹ میں کہیں درد تھا، انہوں نے جا کر کچھ پڑھ کے دم کیا، شفا ہو گئی۔ اس گھر والے نے، اس آدمی نے ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہدیے کے طور پر ان صحابی کو دے دیا، نظر پیش کر دی۔ وہ صحابی بکری کے بچے کو لے آئے، لا کر انہوں نے ذبح کرا، ذبح کر کے اس کو بھونا، اور بھون کے تھوڑا سا کٹورے میں رکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ آپ نے پوچھا یہاں پر یہ جنگل میں، بیابان میں، یہاں پر یہ بکری کے بچے کا گوشت کہاں سے لائے تم؟ کہ حضور وہ برابر بستی میں گیا تھا، پورا واقعہ انہوں نے بیان کر دیا۔ تو وہاں پر جب میں نے پڑھ کر دم کیا تو ان کا بیمار صحیح ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم نے کیا پڑھ کے دم کیا؟ تو انہوں نے بتایا سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کری میں نے۔ تو حضور نے فرمایا تمہیں یہ کیسے پتہ کہ بیماری بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گی؟ کہنے لگے میں نے سوچا یا رسول اللہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو ہماری جو شرک اور کفر کی بیماری ہے اس کو بھی دور کر دیتی ہے۔ کفر اور شرک اور جو انسان گمراہی میں پڑے ہوتے ہیں، جو بھٹک گئے ہوتے ہیں، بہک گئے ہوتے ہیں، اگر وہ قرآن کو پڑھ لیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو بیماری کا کیا مجال کہ وہ ٹھیک نہ ہو؟ حضور نے فرمایا تم نے ٹھیک کہا۔ تو شفا ہے اس میں، اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کا نام سورہ الشفا بھی ہے، اور اس کا نام سورہ رقیہ، سورہ رقیہ بھی ہے۔ حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی نے جو 20 نام لکھے ہیں ان میں ایک نام رقیہ بھی لکھا ہے۔ رقیہ کے معنی دم کرنا، جھاڑ پھونک کرنا، کسی بیمار کو شفا کی نیت سے دم کر دینا۔ تو مطلب یہ کہ اللہ کا کلام ہے، بہت عظیم الشان ہے، اس کی گہرائی میں اگر آپ جائیں گے تو مہینوں لگ جائیں گے، سالوں لگ جائیں گے، بیان پورا نہیں ہونے کا۔ تفسیروں میں اس کے فضائل، اس کی خوبیاں، اس کی تعریفیں بھری پڑی ہیں۔ یہاں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں آپ سمجھو کہ اللہ نے آپ کو کتنے عظیم الشان نعمتیں عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور جبرائیل بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی حضور کے پاس تھے۔ اچانک دیکھتے کیا ہے کہ آسمان کا دروازہ کھلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک فرشتہ نازل ہوا، اور فرشتہ کہنے لگا کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے 2 نور بھیجے ہیں، 2 نور بھیجے ہیں جو پہلے کبھی کسی امت کو نہیں دیے گئے۔ ایک ہے سورۃ الفاتحہ اور ایک ہے سورہ البقرہ کی آخر کی آیتیں۔ یہ وہ اللہ کے نور ہیں جو کبھی کسی کو پچھلی امتوں میں کہیں نہیں دیے گئے۔ تو دیکھیے ہمارے پاس کتنی عظیم الشان اللہ کی نعمتیں۔ قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جتنا ہو سکے قرآن کو پڑھے، پڑھنا سیکھے، تجوید کے ساتھ، قاعدے کے ساتھ، پھر اس کا ترجمہ پڑھے، پھر اس کا تفسیر پڑھ کے اس کو سمجھے اور عمل کریں۔ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔